بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عمران بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اٹلی سے متعلق۔ اگر آپ اٹلی جانا چاہتے ہیں، آپ روم، وینس، ملان یا فلورنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، یقیناً ہر شخص جانا چاہتا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ کہ کیسے 2026 میں اٹلی کا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، میں اس کا سارا پروسیس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اب سب سے بڑی بات جو میں آپ سے اس میں ڈسکس کروں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ بتاؤں گا کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، بینک سٹیٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، ویزا فی، اپوائنٹمنٹ، بایو میٹرکس، پروسیسنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، اور ویزا اپروو ہونے کے چانسز کیسے اپروو کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو اپلیکنٹس مس کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ریجیکشن آ جاتی ہے ویزاز میں۔ اٹلی کا ویزا حاصل کرنے کا طریقہ اس میں جو ہے میں آپ کو بڑے ہی کلیئر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ مسٹیکس آپ نہ کریں اور ویزا آپ کا اپروو ہو۔ سب سے بڑی بات دیکھیے، اٹلی کا ویزا ہے کیا؟ پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اٹلی کا ویزا ہے کیا۔ یہ شارٹ سٹے ویزا آپ اس کو سمجھ لیں، جس کو آپ ٹائپ سی کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے، شارٹ سٹے ویزا ہوتا ہے۔ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ آپ ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں، آپ فیملی وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، فرینڈ وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، بزنس میٹنگز، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آپ کے جو ہے اٹلی ویزا کی ٹائپس ہو سکتی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے اٹلی جانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک شینجن رول ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 180 دن تک کے پیریڈ میں میکسیمم 90 دن تک اٹلی اور دوسری شینجن کنٹریز وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کمال چیز ہے آپ کے لیے، آپ یعنی مستقل گھوم پھر سکتے ہیں اور ان تمام تر علاقوں اور ایریاز کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو اسپین کی ویڈیو میں بات بتائی تھی، آپ کی ڈیسٹینیشن اگر اٹلی ہے، آپ کا مقصد اسٹے اٹلی ہے، تو آپ کو اٹلی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کے ویزے کی ویلیڈیٹی ٹھیک نظر آئے گی، پراپر نظر آئے گی اور لیگل نظر آئے گی۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسری بات دیکھیے، کون اپلائی کر سکتا ہے اٹلی کا ویزا؟ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، در حقیقت پاکستان میں موجود ہر شخص، کوئی بھی شخص وہ اٹلی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کا ٹریول پرپس ہونا چاہیے، فائنینشیل پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ بار بار میں کہتا ہوں اسٹرانگ ٹائز ٹو پاکستان، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صرف گھومنے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، فرینڈ کو ملنے جا رہے ہیں، اور اپنے ٹور کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ واپس لوٹ آئیں گے، تو یہ آپ کی اسٹرانگ ٹائز کو ظاہر کرتا ہے اور آپ کے ویزا اپروول میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو ذہن رکھیں۔ ٹریول ہسٹری اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو نو ایشو، ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، بزنس مین، امپلائیز، ریٹائرڈ پرسنس، ہاؤس وائفس، یہ سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان بنیاد پہ، ان سارے ایلیمنٹس پہ جو میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کی، یہ سارے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اٹلی کے لیے۔ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ وینس دیکھوں، میں ملانو دیکھوں، یہ خوبصورت جگہ ہیں وہاں پہ، اور ہم سب وہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔
میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ڈاکیومنٹس وہ واحد چیز ہے جو آپ کے کیس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اگر آپ کے ڈاکیومنٹ اسٹرانگ ہیں تو آپ کے اپروول کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ کانفیڈنٹلی اپنی اپلیکیشن کو موو کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں. اب کیا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ منیمم 6 months کی ویلیڈیٹی رکھتا ہو اٹلی کے لیے. کم از کم 2 blank پیجز اس میں. اولڈ پاسپورٹ بھی ساتھ اٹیچ کریں تو اچھی بات ہے. ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے اس کو پراپر فل کریں. کوئی انفارمیشن اپنی ہائیڈ نہ کریں, اس کو چھپائیں نہیں, کیونکہ ویریفیکیشن ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ویریفیکیشن بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کوئی چیز کسی طور پر چھپائیں مت. آپ کی لیٹسٹ فوٹوز ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز. وائٹ بیک گراؤنڈ پیچھے آپ کا ہونا چاہیے اور شینجن اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہونی چاہیے. جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہو. فلائٹ ریزرویشن جو ہے آپ کی کنفرمڈ ٹکٹ لینا ضروری نہیں ہے کہ میں ٹکٹس میری کنفرمڈ ہے تو میں وہ اس کو نہیں, وہ ضروری نہیں ہے. ریزرویشن بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. اگر آپ کی ریزرویشن ہے تو وہ بھی چل جائے گی, تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہوٹل بکنگ آپ کسی ریلیٹیو کے پاس بھی اسٹے کر سکتے ہیں جس نے آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیجا تھا, آپ اس کا بھی کر سکتے ہیں. آپ رہائش بھی ہوٹل میں کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر. ٹریول انشورنس کی جہاں تک بات ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ کم از کم آپ کی 30,000 یورو اس کی کوریج ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے. یہ شینجن ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ لازمی اس کو ذہن رکھیے گا. اس کے بعد کم از کم لاسٹ 6 منتھ کی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو. اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیو ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانے کے لیے دوستوں سے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں, کسی عزیز رشتہ دار سے کہتے ہیں کہ میری اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بہتر کر دیں. یہ پروف نہیں ہوتا. آپ کی لاسٹ 6 مہینے کی اچھی ہونی چاہیے. ویسے بھی اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے ہی بہتر کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے ڈاکیومنٹیشن میں یا فائنینشیل پروف میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. کیونکہ جب آپ سڈن ڈپازٹس کرواتے ہیں تو وہ فیکنس کی طرف جاتا ہے. اس سے آپ نے بچنا ہے. آپ کے امپلائمنٹ ڈاکیومنٹس کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ امپلائی ہیں لیوز لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. سیلری سلپس ہونی چاہیے آپ کے پاس. امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر بزنس مین ہے بزنس رجسٹریشن ہونی چاہیے. ٹیکس ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہوں. اور کمپنی بینک اسٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپ کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے ہم FRC عموماً کہتے ہیں, اور یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا, یہ کئی مواقع پہ ہمیں FRC کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد اگر آپ میرڈ ہیں تو MRC کی بھی ضرورت ہے, میرج سرٹیفکیٹ اگر آپ میرڈ ہیں تو. بی فارم اگر بچے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ تمام تر چیزیں اگر آپ ساتھ لے کر ان کو پروو کریں گے تو آپ اپنا ویزا جو ہے وہ اپروول کی طرف لے کر جائیں گے. ریجیکشن کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے اگر یہ تمام تر ڈاکومنٹس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ اپنے اپلیکیشن کے ساتھ فارورڈ کرتے ہیں. کور لیٹر یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. کور لیٹر اس میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے ٹریول پرپس, ڈیوریشن, ایکسپینسز کا سورس, واپس پاکستان کیوں آئیں گے, کن وجوہات پہ آئیں گے, وہی اسٹرانگ ٹائز ہیں, جاب کرتا ہوں, بزنس ہے, جائیداد ہے, میرا سب کچھ پاکستان میں ہے, میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں, یہ جو ہی کمپلیٹ ہوتا ہے میں واپس لوٹ آؤں گا.